الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو پورے جہاں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. اور اے اللہ، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. اور اے اللہ، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے اور ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جس پر آپ نے انعام کیا ہے، نہ ان لوگوں کے راستے پر جس پر آپ کا غضب ہوا ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کا سبق سننے کے لیے آج کا دن یعنی چوتھا ہفتہ میسر فرمایا. گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی کہ قرآن کریم کا ماخذ کیا ہوتا ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم کا ماخذ جو ہے تفسیر کی جو تلاش ہوتی ہے وہ 6 چیزوں سے ہوتی ہے، جس میں پہلا نمبر قرآن مجید بتایا گیا، دوسرا نمبر حدیث مبارکہ بتائی گئی، تیسرے نمبر پر صحابہ کے اقوال، اور چوتھے نمبر پر تابعین کے اقوال، پانچویں نمبر پر لغت عربی، اور چھٹے نمبر پر جو ہے تدبر اور غور و فکر. یہ 6 ماخذ ہے جس میں سے تفسیر کو تلاش کیا جاتا ہے. اور تفسیر کا مطلب ہے فسر یفسر تفسیراً، کسی چیز کو کھول کھول کر کے بیان کرنا. ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو سب سے پہلی سورت یعنی سورۃ الفاتحہ ترجمے کے ساتھ پڑھا گیا. یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مقدس کی پہلی سورت ہے اس معنی کر. ویسے تو قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورت سورۃ الاقراء ہے، جس کی 5 آیتیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی. اس کے بعد سورۃ المدثر یعنی سورہ مدثر کی بھی کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئی، لیکن مکمل سورت کے مکمل نزول کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ یہ سب سے پہلی سورت ہے اور یہ پہلی سورت ہے. اور اس کے علاوہ اس سورت کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں. مثال کے طور پہ سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کی کہہ لیجئے کہ یہ تمہید ہے اور خلاصہ ہے، لب لباب ہے، اور پورا قرآن جو ہے اس کی سمجھیے تشریح. اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کے اندر بندوں کی طرف سے درخواست کی گئی ہے
التجا کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا گیا ہے، اور جو درخواست کی گئی ہے، جو التجا کی گئی ہے، اسی کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اس کا تبصرہ اور اس کی تشریح شروع کر دیا۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، اس کے اندر 7 آیتیں ہیں اور ایک رکوع پر مشتمل ہے یہ سورت۔ سب سے پہلے آئیے اعوذ باللہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مقدس کے شروع میں کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ یہ جان لیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت نہیں ہے یہ، لیکن قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے پر عمل کرتے ہوئے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جس میں کہا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگیں۔ اس آیت کی تعمیل میں، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہم اور آپ بلکہ پوری امت مسلمہ اور تمام انسانیت قرآن مقدس کے شروع میں تلاوت کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھتے ہیں، تعوذ کو پڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ جان لیجیے کہ یعنی قرآن مقدس کے شروع کے اندر میں اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ ایک سنت طریقہ ہے، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے، اور اس پر عمل کرنے کے ایک سمجھیے کہ حکم جاری ہوا، کیونکہ اس آیت کی تعمیل فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پر عمل کرتے ہوئے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اعوذ باللہ یہ قرآن مقدس کی آیت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں تو گویا کہ یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ بعض حضرات تقریر کے شروع میں یا اور دیگر کام کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تو پڑھنا یہ کوئی غلط نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس کے شروع میں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے یہ ایک سنت طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے پڑھنے کا کہ یہ اسے پڑھا جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسری وجہ کیوں پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب شیطان کسی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان جب اچک لیتا ہے، شیطان کسی کو بہکاتا ہے، کسی کے دل کے اندر گناہ کرنے پر ابھارتا ہے، تو قرآن نے یہ کہا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ایسی صورت میں جب ہمیں دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہم کسی گناہ کرنے پر آمادہ ہو، یا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں، تو اس وقت بھی قرآن نے کہا کہ وہاں پر اعوذ باللہ کا سہارا لینا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ لہذا اعوذ باللہ کو یا تو اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا کہ جب قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم پڑھنا چاہو، شروع کرنا چاہو، تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یا پھر ہمارے دل کے اندر اگر کوئی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کسی گناہ کے کرنے پر، تو وہاں پر بھی جو ہے اعوذ باللہ سے شیطان کی پناہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کی آیت نہیں ہے۔ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، اور سورہ نمل کے اندر اس آیت کریمہ کو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت بنا کر کے اتارا ہے۔
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سورت کے درمیان میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے، فرق پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ لیکن آپ 114 سورتوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو تمام سورتوں کے اندر شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا ہے، سوائے ایک سورت کے، سورۃ توبہ کے۔ سورۃ توبہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں لکھا ہے۔ اس کی تفسیر اگر اللہ نے موقع دیا، عمر لمبی بنایا تو انشاءاللہ وہاں پر سنیں گے، وہاں پر پڑھیں گے کہ کیوں آخر وہاں پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ اب آئیے تھوڑی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با اس کا ترجمہ کیا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب معرف القرآن کے اندر میں ترجمہ لکھا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ان کے صاحبزادے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک آسان ترجمہ قرآن میں اپنا ترجمہ لکھا انہوں نے کہ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ یہاں پر ایک فعل محذوف ہے، اشرع، شروع کرتا ہوں، تو یہ با اس کے اندر جو جڑا ہوا ہے، یہ با اس سے متعلق ہے۔ آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ تو شروع کرتا ہوں بھی اور شروع اللہ کے نام سے۔ اسی طریقے سے اسم کا مطلب ہے نام، اور اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات با مسمم ہے، اور اس کو سمجھ لیجئے کہ اسم نام کے ساتھ جو ہے مختص ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام صفات کے ساتھ اور تمام کمال کے ساتھ جو ہے اپنے نام کے اندر جو ہے وجود رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور بعض حضرات نے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اللہ کے نام کو اسم اعظم کے نام سے یاد کیا کہ اللہ اسم اعظم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی واحد، کوئی تثنیہ اور کوئی جمع نہیں آتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پورے لغت کے اندر میں کہیں دیکھیں گے، تلاش کریں گے تو کہیں پہ تثنیہ نہیں ملے گا، کہیں پہ جمع اس کی نہیں ملے گی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، یہ معنی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا ہے۔ لیکن مفسرین کرام نے اور صاحب لغت نے، عربی لغت نے کچھ فرق بیان کیا دونوں میں، کہ رحمان کیا ہے اور رحیم کیا ہے۔ تو دونوں میں مختصر سا فرق آپ سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ رحمان کا جو لفظ ہے جس کے اندر رحم کا معنی وسعت کے ساتھ پایا جاتا ہے، وسعت کے ساتھ پایا جاتا ہے، کشادگی کے ساتھ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ اور رحیم کے اندر بھی وہ معنی پایا جاتا ہے لیکن وسعت نہیں ہے، بلکہ کامل رحم کرنے والے، کامل رحم کرنے والے۔ تو ایک فرق تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فرق جو ہے صاحب لغت نے یہ بیان کیا کہ رحمان جو ہے، رحمان کا لفظ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یعنی رحمان کا لفظ جب بھی بولا جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی بولا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یعنی غیر اللہ پر جو رحمان کا لفظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے اسے نہیں بولا جا سکتا ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ رحمان کے ساتھ کسی کو پکارتا ہے، کسی کو بلاتا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک خفی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کسی کا نام اگر عبد الرحمن ہے تو بہت سے لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ وہ عبد کو ہٹا کر کے رحمان صاحب کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ یہ کہنا درست نہیں ہے،
بلکہ اگر عبد الرحمن ہے تو نام اس کا رحمان خالی نہیں بلکہ عبد لگا کر کے اس کے نام کو لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب لغت نے لکھا کہ رحمان کا لفظ اور صاحب مفسرین نے لکھا کہ رحمان کا لفظ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بولا جا سکتا ہے. اب آگے رحیم ہے. رحیم کا یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ رحیم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے علاوہ کے ساتھ بھی جو ہے اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے رحم و کرم کا معاملہ. یعنی رحم کرم کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات انسانیت کے اندر میں بھی ایسی ہے جو رحم و کرم کرتی ہے. جیسے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اس کی تائید کرتی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی رحیم کا تذکرہ کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ انسانیت کے ساتھ بھی رحیم کا اطلاق ہو سکتا ہے، رحیم کو کہا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کہ میں شروع کرتا ہوں یا شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والے ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام ہو، بڑا سے بڑا کام ہو، تمام کاموں کو کرتے وقت جو ہے اللہ کا نام لینا چاہیے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ وبسم اللہ فہو ابتر. بعض روایت میں فہو ابتر آیا ہے کہ ہر وہ محتم الشان کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ ناقص رہ جاتا ہے، دم بریدہ رہ جاتا ہے، اس کی کوئی صداقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. لہذا پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول نہیں ہوا تھا اس وقت بسمی کا اللہم یہ نازل تھا. بسمی کا اللہم، اے اللہ تیرے نام سے شروع. کوئی بھی خطوط اللہ کے رسول کے زمانے میں لکھا تھا یا کوئی بھی کام کیا جاتا تو بسمی کا اللہم کے ذریعے سے شروع کیا جاتا، یا خط پر یا کسی بھی عنوان کے تحت کہیں پر بھی کام قائم کیا جائے وہاں پر بسمی کا اللہم. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول فرمایا تو بسمی کا اللہم ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، اور اس وقت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا رواج شروع ہوا. اور جب بھی جو کام، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، چاہے ہم کھانا کھائیں، چاہے ہم نماز پڑھیں، چاہے وہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا کام کرے، چھوٹا سے چھوٹا کام کرے، کوئی بھی کام ہو، سواری پر سوار ہو یا اسی طریقے سے اور دیگر کام ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا یعنی اس بات کی یہ علامت ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اب اس کا مالک خدا ہے، اب اس کا مالک کرنے دھرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جو کام کو میں نے کیا ہے، شروع کیا ہے، وہ اللہ کے اوپر ہے. چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کام کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اور کامیابی عطا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دل کے مقاصد ہے، مقصد ہے دل کے اندر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا یہ مقصد ہے. اور ایک چیز اور یہاں پر غور کرنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتیں میسر فرمایا ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی نعمتیں ہوں، پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں یا دیگر کام کرتے ہیں، دیگر مشروبات پیتے ہیں، تو اللہ کی ایک ادنا سی نعمت پانی پر آپ غور کر لیجئے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن پانی کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کام کر رہی ہے. کوئی انسان خود سے پانی نہیں لے سکتا ہے. حضرت ہارون رشید کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک گلاس پانی لیا، وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے انہوں نے پینا شروع کیا حضرت ہارون نے ان کو روکا اور کہا، وہ بہلول نے حضرت ہارون کو روکا اور کہا کہ آپ پانی پینے سے پہلے اگر آپ رک جائیے اور یہ سوچئے کہ ایک گلاس پانی اگر آپ کو پیاس لگتی ہے، اس پیاس کو بجھانے کے لیے ایک گلاس پانی کے لیے اگر آپ کو اپنے مال اور دولت خرچ کرنا پڑے تو کتنا آپ خرچ کریں گے؟ تو کہا کہ ہم پورا مال و دولت اپنا پوری کمائی خرچ کر دیں گے.
اس کے بعد پی کر کے پھر اس پانی کو نکالنے کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے سوچے اس پانی کو پھر نکالنے کے لیے پھر اگر آپ کو اپنی دولت خرچ کرنی پڑے تو آپ کتنی کریں گے؟ تو کہا کہ میں پوری کمائی خرچ کر دوں گا. تو ایک گلاس پانی کو پینے کے بعد اور پی کر کے انسانی جسم کے اندر میں سرایت کر کے جہاں طاقت کی ضرورت ہے وہاں طاقت دے کر کے اور پھر وہاں سے جراثیم کو اس پانی کے ذریعے سے نکال باہر کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ایک بڑی ذات کام کر رہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کام کے اندر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بہت ضروری ہے. سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں. 7 آیت میں شروع کی 3 آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے اور آخر کی 3 آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اپنی زبان میں درخواست کرتا ہے، التجا کرتا ہے، جو تمام چیزیں خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سکھلائی ہے. اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو مشترک ہے، اس میں بذات خود اللہ کی تعریف بھی ہے، حمد و ثنا بھی ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا بھی ہے. انشاءاللہ یہ چیزیں آئندہ ہفتے میں بات تفصیل سے آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ربنا آتنا یا الہ العالمین رب کریم اے اللہ اللہ